نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے شکار مردہ سزاوار شاہباز نہیں دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرگ کہن کا چارہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا تیرا جذبے قلندرانہ مخادیم علماء کرام نیک بخت خوش بخت برادران اسلام سنی دعوت اسلامی کے جملہ آیان آپ نے مجھ سے قبل معزز علماء کرام کے خطابات خوبصورت نعتیں تلاوت سماعت فرمائی.
حضرت قبلہ علامہ نظام الدین صاحب نے چند کلمات جو میرے بارے میں بھی ارشاد فرمائے، میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ برادران اسلام، میں کچھ دیر کے لیے آپ کی خدمت میں سنی دعوت اسلامی کی وساطت سے حاضر ہوں، اور میری گفتگو کا عنوان ہے دل۔ اور جن کے پہلو میں دل ہے وہ ذرا دل کے کان کھلے رکھیں۔ درد جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں، جو نہ تڑپے زیر خنجر وقت قتل، کشتہ تسلیم ہے بسمل نہیں۔ برادران اسلام، اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ نے کسی بھی شخص کے پہلو میں دل دو نہیں رکھے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، یہ اعلان یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ آنکھیں جوڑا بنایا، کانوں کو جوڑا بنایا، ہاتھوں کو جوڑا بنایا، پاؤں کو جوڑا بنایا، اور ہم سب کو جو اکیلے ہیں وہ چپ رہے۔ اب افسردہ ہو کے بیٹھے ہوں گے، ہمیں تو جوڑا نہیں بنا۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے چٹکی کاٹنی پڑ گئی ہے۔ تو اللہ نے صرف ہمیں نہیں، اللہ نے ہر چیز کو، یہاں تک کہ نباتات کو بھی اس نے، ہر چیز کو اس نے جوڑا بنایا، لیکن دل بنایا تو ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ مولا، تو نے ہر چیز کو جوڑا بنایا، تیرے خزانے میں کوئی کمی تھی کہ تو کرم فرماتا دل بھی جوڑا بناتا؟ ایک بائیں لگایا دوسرا دائیں لگاتا، ایک فیل ہو جاتا دوسرا ریل ہو جاتا۔ یہ ہماری معصومانہ تمنا ہے کہ تو دل دو بناتا، اور معاملہ یہاں یہ ہے کہ اصل مسئلہ سارا ہے ہی دل کا۔ آنکھ کچھ نہیں اگر دل نہ ہو، دل نہ ہو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، دل نہ دھڑکے ہاتھ اٹھ نہیں سکتا، دل نہ دھڑکے کان سن نہیں سکتا، دل نہ دھڑکے پاؤں چل نہیں سکتا۔ مسئلہ سارا دل کا ہے۔ مجھے ڈر ہے دل زندہ تو مر نہ جائے، مجھے ڈر ہے دل زندہ تو مر نہ جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ آپ جانتے ہیں کسی بدبخت کو کہنا ظالم ہے تو تانا کیا دیتے ہیں؟ سنگ دل ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ پتھر دل ہے۔ غلطی بندے کی نشانہ سنگ دل ہے۔ اگر کوئی آدمی شجاعت نہ دکھائے کہتے ہیں بز
دل ہے وہ سنگ دل ہے، اور اگر کوئی سخاوت نہ کرے وہاں بھی چوٹ دل پہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ مخاطب، رب کا مخاطب بھی دل ہے، رب کا معاتب بھی دل ہے۔ عجیب مسئلہ ہے، حالانکہ سب چیز ہے۔ غلطی کی بندے نے، کفر کیا بندے نے، مہر لگی ختم اللہ علی، نہیں سمجھے؟ رام داس نے رام رام کیا لیکن رب نے مہر لگائی ختم اللہ علی قلوبہم، سزا دل پا رہا ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے منافقت کی، ہپوکریسی کی، لیکن سزا کسے ملی؟ فی قلوبہم مرض، گناہ کیا آپ نے، گناہ کیا میں نے، لیکن مہر لگی سیاہی کی، بران علی قلوبہم، مہر لگی دل، گناہ میں کماتا ہوں، سزا دل پاتا ہے، کفر بندہ کماتا ہے، سزا دل پاتا ہے، منافقت بندہ کماتا ہے، سزا دل پاتا ہے۔ اور دوسری جانب یاد رکھیں، ہر چیز کو یاد کرنے کی صلاحیت دماغ میں ہے۔ تو قرآن آیا تو نبی کے دماغ پہ آیا، نہیں غور کیا؟ جب میموری یہاں ہے تو قرآن کو آنا چاہیے تھا دماغ پہ، لیکن اللہ فرماتا ہے نزلہ علی، یا اللہ لگتا یہ ہے کام کا بھی دل ہے، نکما بھی دل ہے، مومن بھی دل ہے، کافر بھی دل ہے۔ اب بھی نہیں سمجھتے تو تمہارا دل نہیں، کوئی پتھر کی سیل ہے۔ میں بڑا مشکل سے بیچ میں سے ٹائم نکال کے آیا، بڑی دور سے آیا ہوں تمہاری خاطر، دل کے ارمان بھی لایا ہوں تمہاری خاطر، اس لیے تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا؟ یہ دل کی صدا ہے، میری آواز نہیں، اور میں دل سے آیا ہوں۔ کدھر سے؟ آپ بمبے سے آئے ہیں، میں دل کی دلی سے آیا ہوں، اور دل کے ارمان لایا ہوں، اور موضوع بھی دل لایا ہوں، یعنی دل ہتھیلی پہ رکھ کے آیا ہوں۔ اب آپ کریں گی اسے وصول، کریں اس کو قبول، یہ دل ہے۔ سمجھے آپ؟ نبی کے دماغ پہ قرآن نہیں آیا، اور قرآن کی ایک صورت ہے جسے کہتے ہیں یہ قرآن کا دل ہے، سورت یاسین کیا ہے؟ قرآن کا دل ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں اگر یاسین قرآن کا دل ہے تو یاسین کا دل کہاں ہے؟ اگر یاسین قرآن کا دل ہے تو قرآن یاسین کا دل کہاں ہے؟ صدا آئی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ یہ جو رسول کی ذات ہے، جس کی یاسین کے اندر چھپی ہوئی بات ہے، یہ لفظ یاسین اسی کی نعت ہے۔
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه۔ میں نے عرض کیا کہ مسئلہ سارا دل کا ہے، اسی لیے نبی پاک فرماتے ہیں انسان کے وجود میں ایک حصہ ہے۔ آج سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں اسی کا قصہ ہے۔ انسان کے وجود میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے، فرمایا وہ سمر گیا تو بندہ سمر گیا، وہ اجڑ گیا تو پوری بستی پورا شہر اجڑ گیا۔ اس لیے یہ جو صوفیوں کے مراقبے ہوتے ہیں حق، یہ کس کے لیے؟ دل کے لیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نیلی شلوار اوپر کرنے سے کام نہیں ہوتا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صرف اونچی دستار سے کام نہیں ہوتا۔ یہ بے شک حق ہے، لیکن اندر جس کے اندر تھوڑا سا شک، گٹے گوڑے مل مل دھونے تے اندرے رئی پلیتی۔ یہ جو دیکھتے ہو مراقبہ، صوفی مراقبہ کرتا ہے کس لیے؟ دل کے لیے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ مجاہدہ کرتا ہے دل کے لیے، اگر کوئی اللہ کی ضرب لگاتا ہے دل کے لیے، اور اگر آپ آئے ہیں تو دل کے لیے۔ اسی لیے یہ جو دل ہے اور ذکر کرتے ہیں تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مسئلہ سیدھا ہے، دل۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ذرا توجہ کریں، اس پوری کائنات کی قدر قیمت انسان سے ہے۔ اس پوری کائنات کی قدر و قیمت اگر انسان کو نکال دو، جنت کس کے لیے؟ باغ ہوگا کس کے لیے؟ پھول کھلیں گے کس کے لیے؟ پھل لگیں گے کس کے لیے؟ خلق لکم ما فی الارض جميعا سخر لکم الشمس والقمر دائبین۔ تو مرد میدان، تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی، کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہی۔ یہ ساری کائنات کی قدر و قیمت انسان سے ہے، اور انسان کی قیمت دل سے۔ دنیا ہو انسان نہ ہو، دنیا روکھی پھیکی، اور انسان ہو لیکن پہلو میں دل نہ ہو تو انسان نکما، دل ہو مگر نہ، دل ہو اور اس میں درد نہ ہو، دل ہو اس میں پیار نہ ہو۔ اسی لیے حضرت یحییٰ منیری فرماتے ہیں کہ شہباز محبت عرش سے اڑا، جنت میں آیا، رونق دیکھی گزر گیا۔ شہباز محبت جنت سے نکلا، پھر بلندیوں پہ آیا، آسمانوں پہ آیا، رفعت دیکھی، دل نہ لگا، گزر گیا۔ اور پھر شہباز محبت بندے کے دل میں آیا، نیاز مندی دیکھی، اتر گیا۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر
رسول اللہ کے صحابی حضور سے پوچھ رہے تھے میرے کریم این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ ہر شخص کا دل کرتا ہے اللہ ملے، اللہ ملے، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا حضور اللہ کہاں ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، پتہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فی قلوب عبادہ المؤمنین۔ اسی لیے کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا مولا تجھے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ملے گا، کدھر ملے گا، کس بستی میں، کس گاؤں میں، کس مسجد میں، کس نگری میں؟ فرمایا موسیٰ مجھے ملنا ہے تو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو ڈھونڈ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آسماں بار امانت نہ توانست کشید۔ اللہ اکبر۔ حضرت رومی نے کہا، وہ حدیث پاک ہے کہ نہ میں زمین میں سما سکتا ہوں نہ آسمان کی وسعتوں میں سما سکتا ہوں، اگر میں سما سکتا ہوں تو کسی کے دل میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کوئی بڑی کائنات ہے جہاں سماتی کسی کی ذات ہے، اس نگر کی کیا بات ہے۔ اسی لیے مسئلے سارے دل کے ہیں، حکم یہی ہے اس کو ستھرا کر، اس کو پاک کر۔ سرکار نے فرمایا ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، اس دل کو پاک کرنے کا ایک آلہ ہے، اس آلے سے اجالا ہے، وہ ذکر حق تعالی ہے، اور اسی سے کھلتا دل کا تالا ہے۔ کر ذکر نبی کا اجالا ہی اجالا ہے۔ ہم دور نکل گئے، مسئلہ تھا کہ ما جعل اللہ للرجل من قلبین، اللہ نے دل دو نہیں بنائے، دل ایک بنایا۔ یہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ اتنا بڑا سرمایہ مولا تیرے پاس، اتنا بڑا سرمایہ، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، تو کن فرماتا دلوں کا ڈھیر لگ جاتا، لیکن تو نے ہر چیز کو جوڑا بنایا، اور جو کام کا پرزا تھا وہ تو نے ایک بنایا۔ یہ نفیس مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو ہم نے بزرگوں کا در کھڑکایا، انہوں نے بتایا کہ تو نہیں سمجھا، یہ جو مومن کا دل ہے، قلب المؤمن عرش اللہ، یہ جو دل ہے صاحب ایمان کا، یہ عرش ہے رحمان کا۔ تو پتہ پوچھتا پھرتا ہے اس کے مکان کا۔ فرمایا اس نے ٹھیک کیا کہ وہ بھی ایک ہے، اس کا نگر بھی ایک ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ غلام فرید، وہ کہتے ہیں وہ کیونکہ ایک ہے، حق لا شریک ہے، اس کا گھر ایک ہی ٹھیک ہے۔ اگر وہ دو گھر بناتا تو دوئی کی بو آتی، وہ تو وہ ہے۔ بی بی رابعہ بصری کے پاس کوئی بندہ آیا، آ کے 2 روپے پکڑائے، بی بی نے کہا ذرا ایک دائیں ہاتھ پہ رکھ ایک بائیں پہ رکھ۔ دینے والے نے کہا بی بی اتنے تکلف کی کیا ضرورت ہے، ایک دائیں پہ رکھ ایک تو سیدھا دائیں میں لے لینا۔
بی بی نے کہا اگر دو کٹھے ہو گئے میں تو ایک کو مانتی ہوں، ہک دی دم دم سک تے جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر مشرک، مکنا 30 تے لوہے وانگوں ہک ہوں ڈھولن دی چھک، یار فرید پہچانن کیتے اے نسخہ ہک ٹک، اس لیے ایک نے اپنا گھر بھی ایک بنایا، اور اسی لیے حکم کیا کہ خبردار دل کا دھیان رکھ، اسی لیے کہ کبھی لا الہ، کبھی ابھی جو حضرت قبلہ مصباحی صاحب ساری تقریر کر گئے ساری اسی چکر میں تھی، لا الہ پڑھ کس کے لیے؟ اس کے لیے تلاوت کر، اس کے لیے یہاں تک کہ اگر پاک بھی نہیں ہے، پاک تو نہیں ہے ہم تو ہیں، جس بھی حال میں ہے جھاڑو نہ رکھنا کہیں جالے نہ لگ جائیں، نہیں توجہ رکھی، میرے گھر میں جھاڑو لگاتار لگا، حدیث پاک میں ہے کہ یہ دل ہے قلعہ، دل ہے قلعہ، شیطان نامراد ہے دشمن، وہ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے کبھی دائیں سے آتا ہے کبھی بائیں سے آتا ہے، اس قلعے کے گرد چکر لگاتا ہے۔ مکی مدنی محبوب فرماتا ہے کہ اگر شیطان اس قلعے کے گرد چکر نہ لگاتا تمہیں دن میں کوئی نظر آتا، اس لیے اس دل کے گرد شیطان چکر لگاتا ہے۔ اب اللہ نے، آپ کو پتہ ہے یہ وسوسے کہاں سے آتے ہیں، یہ الہام کہاں سے آتا ہے، یہ علم لدنی کہاں سے آتا ہے، یہ یہیں سے آتا ہے، اسی کا سارا کھاتا ہے، سارا کچھ یہیں جاتا ہے یہیں سے آتا ہے۔ اس لیے حکم یہی ہے کہ آنکھیں بند کر، نظر اسی پہ رکھ۔ آپ کو نسخے بتاتے ہیں ہمیں بزرگ، کہتے ہیں نبی پاک کی زیارت کرنی ہو تو کپڑے ستھرے پہن، خوشبو لگا، گھٹنے ٹکا، مدینے کی طرف منہ فرما، لیکن نظریں بند کر کے دل پہ لگا۔ اللہ کو اگر اللہ کو ملنا ہے تو دل پہ اللہ کا نقشہ لکھ۔ وہ جناب سارے دل کے ہی کیوں، دائیں بائیں کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا بس ایک ہی شے ہے، اور یہ دل پورے وجود کا سلطان ہے۔ آنکھ رعایا ہے، ہاتھ نوکر ہے، پاؤں نوکر ہے، یہ سارا وجود چاکر ہے، ان سب کا ایک بادشاہ ہے، اس کا نام ہے حضرت دل۔ کیا نام؟ کچھ حضرات ناراض نہ ہو جائیں کہ حضرت تو ہم ہیں، تو حضرات آپ اسی حضرت کی وجہ سے حضرت ہیں، اگر آپ اسے بگاڑ بیٹھے تو آپ کو کوئی حضرت مضرت نہیں مانے گا۔ اس لیے حضرت دل اگر خراب ہو جائے، اللہ اکبر، بڑی عجب بات امام بیضاوی کہتے ہیں ذہب اللہ بن، قرآن مجید میں ہے اللہ کا بندہ جب غلطیاں کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے، جب بندہ مسلسل برائیاں کماتا ہے، جب اللہ روٹھ جاتا ہے، جب اللہ روٹھ جاتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا اللہ بندے کی آنکھیں نہیں پھوڑتا، اللہ بندے کا سر زخمی نہیں کرتا، اللہ بازو نہیں مروڑتا، اللہ بندے کا سینہ نہیں پھاڑتا، تو رب جب روٹتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل
القلوب التی فی الصدور. نہ رب بازو توڑتا ہے، نہ سر پھوڑتا ہے، نہ کان مروڑتا ہے، نہ ہونٹ کاٹتا ہے. تو رب جب روٹھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا تعمل قلوب، سینے والے دل کو اندھا کر دیتا ہے. دلے بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. رب ناراض ہوتا ہے تو کیا اندھا کرتا ہے؟ دل کو اندھا کر دیتا ہے. جب دل ہو جاتا ہے اندھا تو بندہ ہو جاتا ہے گندا. پھر بندہ گندگی کا پلندہ نہیں رہ جاتا، بندہ بندہ. بندہ تب تک بندہ ہے جب تک دل زندہ. دل زندہ ہے تو بندہ ہے، اگر دل مر گیا تو بندہ جیتے جی مر گیا، پھر بندہ ختم ہو گیا. اس لیے اس دل کا سوچو، دل والو دل کا سوچو. یہ جو پہلے سپارے میں آیت ہے کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے، لفظ ہے ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. یہاں امام بیضاوی بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ذہب اللہ بنورہم، یہاں ذہب اللہ نورہم کیوں نہیں کہا؟ اب یہ علماء بیٹھے ہیں، گرامر کے استاد اور امام، سب کو سلام، کیونکہ تقریر ہے آپ کے نام. اب یہ انٹرانزیٹیو کے چکر میں پھنسا ہی نہ لیں. اس لیے میں کہتا ہوں زواد ضربا یضرب چھڈ ملاں دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو. شرع جامیاں دیندیاں ذوق نہیں، کوئی عشق دا جام پلا سانو. الکلمۃ لفظ ہے، بحث لفظی، حرف مانوی دیو سمجھا سانو. فتح محمد آ چھڈ درس سارے، کوئی یار دی گل سنا سانو. تو ذہب اللہ بے نورہم، یہ ذہبہ فعل کو بے کے ساتھ متعدی کیوں کر دیا گیا؟ سیدھا کہنا تھا کہ جب اللہ کا بندہ غداری کرتا ہے تو اللہ بندے کو بے نور کر دیتا ہے، اپنے دروازے سے دور کر دیتا ہے، بندے کو مذموم مدحور کر دیتا ہے. لیکن یہ کیا کہا؟ ذہب اللہ بے نورہم. اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جب اللہ روٹھ جاتا ہے بندے سے تو اللہ فرماتا ہے بندے مجھ سے غداری نہ کر، بے وفائی نہ کر. اگر تو مجھ سے بے وفائی کرے گا، اگر تو میرے گھر کو خراب کرے گا، میرے گھر میں جھاڑو نہیں دے گا، اس میں جالے لگ گئے، گھر میرا بسا تو نے غیر لیے. آپ نے توجہ نہیں کی، خواہش بھی غیر ہے. حضرت سمنون محب کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، میں نے خواب دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، میں نے دیکھا کہ اللہ کے عاشقوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، میں بھی عاشق تھا، میں ایک خیمے میں گھسنے لگا، آواز آئی نکل جا. میں نے کہا میں بھی تو عاشق ہوں تیرا. اس نے کہا جھوٹ نہ بول، اپنے دل میں دیکھ، ایک لڑکی ہے بیٹی ہے تیری، ابھی اس کا تیرے دل میں پیار زندہ ہے. جہاں غیر ہوتے ہیں وہاں ہم نہیں ہوتے. نہیں سمجھے؟ فرمایا کہ اگر تو نے اس ہرس، ہوس، بری چس، خواہشات نفسانی، یہ گندگیاں تو نے میرے گھر میں رکھی تو پھر میں کیا کروں گا؟ ذہب اللہ بنورہم، پھر میں بھی چلا جاؤں گا، میں چراغ بھی لے کے چلا جاؤں گا. آپ نے شاید غور فرمایا اس گھروں کی رونق گھر والوں سے ہوتی ہے.
घरों की रौनक घर वालों से होती है, मकानों की रौनक मकीनों से होती है। अगर मकान हो मकीन ना हो, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब एक गुजरे हैं मरहूम दिल्ली में, उन्होंने एक कहा है वो समझिए। वो कहते हैं हर मकान को मकी से है शर्फ ए असद, मजनू जो मर गया है तो जंगल उदास है। अब शेर तो खैर किसी भी किस्म का है, लेकिन बात समझाने के लिए है कि हर मकान को इज्जत मिलती है मकीन से। जब मकीन नहीं रहेंगे तो मकान जितना सुथरा होगा, पहले जाले लगेंगे, फिर उल्लू बसेंगे, फिर दुश्मन आएंगे, फिर गंदगी आएगी, फिर लोग खिड़कियां तोड़ेंगे, फिर दरवाजे तोड़ेंगे, फिर मकान उजड़ जाएगा। रब फरमाता है मेरे बंदे, मैं ना आसमान में समाता हूं, ना जमीन में समाता हूं, ना लौह में समाता हूं, ना जन्नत में समाता हूं। अगर मैं समाता हूं तो तेरे दिल में समाता हूं। अब मैंने जो घर बनाया बड़ा सोच के बनाया, क्योंकि तू मेरा शाहकार है, मुझे तुझसे प्यार है, इसलिए मैंने तेरे दिल को अपना नगर बनाया और तुझे उस दिल का चौकीदार बनाया। तेरे जिम्मे उस घर की सफाई का काम लगाया। अगर तू सफाई करेगा ठीक तो फिर हम आएंगे, फिर ये नगर बसेगा, तेरे नारे दुनिया लगाएगी, हर तरफ तेरी बात जाएगी। कहीं तू अजमेरी होगा, कहीं तू हजवेरी होगा, कहीं तू निजामुद्दीन दीन होगा, कहीं मुइनो दीन होगा, कहीं मुजद्दिद अल्फेसानी होगा, कहीं अब्दुल कादिर जीलानी होगा, कहीं तू मेरी निशानी होगा, मेरे प्यारों की तू निशानी होगा। लेकिन एक ही शर्त है, तू मेरे घर का ख्याल रख, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। सुन्नी दावत इस्लामी का यही प्रोग्राम है। सुबह है या शाम है, दरूद है, सलाम है, ये सब कुछ आपके। हजरात गिरामी, 8 बजे मैंने कहीं टाइम दिया हुआ है, इसलिए आप समझदार हैं। वो ईंट के पीछे किसी ने रख के मारा ना कील, तो ईंट उखड़ के आगे तशरीफ ले जाने लगी। तो ईंट ने पीछे देख के किल साहिब से कहा, खैरियत है, इतनी नाराजगी से आ रहे हो? उसने कहा, बीबी मेरा कोई कसूर नहीं, पीछे देख। पीछे देखा तो वडवान था। तो इसलिए असल में मुझे हुक्म मिला, सुन्नी दावत इस्लामी का नाम आया, ये टाइम बीच में से सिर्फ इस नाम के प्यार में निकल आया है। जाहिर है सुन्नी भी हो, फिर दावत भी हो, फिर इस्लाम भी हो, फिर दरूद भी हो, फिर सलाम भी हो। हम तो बहाने बहाने से, वो हजरत अलीगढ़ के एक बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि जहां जाता हूं तेरा जिक्र छेड़ देता हूं, कोई महफिल हो तेरा रंग महफिल याद आता। मेरा तो दिल इतना बड़ा हो गया है, ऊपर वाला नहीं अंदर वाला दिल, वो जो लतीफतुन रब्बानियतुन, वो दिल मेरा बाग बाग हो गया। इतने सोने सोने नौजवान, फिर नौजवानों के मुंह पे मेरे नबी की सुन्नत, फिर सुन्नत में मोहब्बत। कुछ फीकी सुन्नतें होती हैं, मीठी सुन्नत, ऊपर दस्तार, सीने में नबी का प्यार, अल्लाह की कसम बेड़ा पार। वाखिर दावाना।